اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک ایسے موضوع کے ساتھ کہ جس کو سب سے آسان لیا جاتا ہے، اور وہ ہے تبلیغ اسلام۔ تبلیغ اسلام یعنی کہ اسلام کا پھیلانا، اور داعی اسلام جو اسلام کو کی طرف بلاتا ہے، یا داعی اللہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، ان کو سب سے آسان لیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، کسی کالج اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنا کہ ہم نے جیسے ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، اسلام قبول کیا، ہم اسلام میں ہی اب پیدا ہوئے، اور آپ بھی اسی طرح۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ کسی کو علم کی بھی دے دی توفیق، اس نے بہت سا علم بھی حاصل کر لیا، دنیاوی علم بھی حاصل کر لیا، مگر تبلیغ اسلام کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہے، اور اس کو سب سے آسان کام سمجھا جاتا ہے۔ مگر جب سے مجھے اس طرف اللہ پاک نے لگایا ہے، اپنا دائی بنایا ہے، دائی اللہ بنا دیا، تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے پیغمبر بنا کے بھیجے، اتنے بڑے رسول بھیجے، اتنے بڑے بڑے علماء، اور اتنے بڑے بڑے اللہ کے دوست ولی بزرگ ہوئے۔ مجھے نہیں یاد کہ ان کے کوئی ڈگری ہولڈر تھے، بہت ساروں نے اسلام کی تعلیم بھی لی، اور بہت سارے ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم دیا، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا کے بھیجا اور پڑھایا، خود پڑھایا۔ مگر اس کے لیے ان کے اتنے درجات کیوں تھے، ان کو اتنے درجے کیوں دیے گئے؟ تو مجھے اب سمجھ آ رہی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک بندے پہ خود نہ گزرے اسے پتہ نہیں چلتا کہ کسی کو اس کے جو عمل وہ کر رہا ہے، جس رستے پہ وہ گامزن ہے آلریڈی، اس کو اس کی عادات کو بدلنا، اس کی اس عادت سے اس کو ہٹانا، یہ عام معمولی کام نہیں ہے۔ کبھی آپ سوچیں کہ ایک آدمی گھر میں آپ کے پاس ہی ارد گرد ہمارے جن کو نشئی ہیں، فرض کیا روز نشہ کرتے ہیں، جنہیں آپ جہاز بھی کہتے ہیں، آپ کا اس کو ہٹانا، ماں باپ ساری زندگی عمر گزر جاتی ہے، وہ برباد ہو جاتے ہیں، مگر ماں باپ ان کو اس نشے سے ہٹا نہیں سکتے۔ تو مذہب جو ہے، جو کہ ہماری نس نس میں ہے، کوئی آ کے ابھی کہہ دے کہ ایسے نہیں، ایسے کرو، تو لوگ مرنے مارنے پہ آ جائیں گے، اور مارا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو، حضرت زکریا کو، حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا کہ مار دیا گیا، اللہ پاک تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کو لے گئے آسمانوں پہ، اپنے طور پہ تو انہوں نے مار دیا۔ بہت سارے ولی ہوئے ہیں، امام ہوئے ہیں، امام حسین کا واقعہ سب کے سامنے ہے، اور اتنا مشکل کام ہے کہ آپ کسی کی عام ایک عادت نہیں چھڑوا سکتے، اس کو اس عادت سے ہٹا نہیں سکتے۔ نمازوں پہ لگانا کتنا مشکل کام ہے۔ آپ اس کو کہتے ہیں کہ یعنی اپنے بچوں کو عادت ڈالنا، اپنے بڑوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو یہ عادت ڈالنا، میں نے دیکھا ہے کہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ دوست احباب کو روز کہتے تھک جاتے ہیں، مگر ان کو سمجھ نہیں آتی۔ 5 ٹائم ہر علاقے میں اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور اذانیں بھی ہمارے ملک میں تو پورے سپیکر چل رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ نہ رہ جائے جس کے کان میں اذان کی آواز نہ جائے کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، بھلائی کی طرف آؤ۔ مگر آپ سوچیں کہ کتنے لوگ ہیں جو جا کے نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بھاگ کے نماز کی طرف جاتے ہیں۔ بازار چلنے کی جگہ نہیں ہوتی، بازاروں میں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہوتی، اور مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں، قرآن پاک گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، غلاف باندھے ہوئے، ان پہ دھول جم جاتی ہے، مگر کوئی ان کو پڑھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی پڑھتا ہے تو اسے سمجھتا نہیں ہے، کیونکہ عربی ہے، کوشش ہی نہیں ہے۔ بچوں کو مار کے، دھکے دے کے اسکول بھیجے جاتے ہیں، دنیا کی تعلیم کے لیے انہیں کہا جاتا ہے، مگر ماں باپ کو یہ کون بتائے
کیسے انہیں سمجھایا جائے جب کہ وہ اپنے بڑوں سے کرتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ سب سے جو ضروری کام ہے، افضل ترین کام ہے، وہ قرآن پاک کا پڑھنا، نمازوں کا پڑھنا، فرائض کی ادائیگی میں سب سے پہلا فرض نماز ہے، اس کا کرنا ہے۔ مگر نہ مائیں پڑھتی ہیں، نہ باپ پڑھتے ہیں، نہ وہ اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر اولاد کو کہتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے ماں باپ خود نہیں کر رہے ہوتے، انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ اور جب وہ تبلیغ کرنے والا آ جاتا ہے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں کہ وہ کتنا مشکل کام ہے، کتنا کہ اس کے لیے وہ زندگی، یا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 50 کم، قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت نوح اپنی قوم میں 50 کم 50 اوپر، یعنی 950 برس تک اپنی قوم میں رہے، مگر چند لوگ مسلمان ہوئے، چند لوگ ان کے ساتھ چلے۔ حضرت موسیٰ کا دیکھ لیں، حضرت عیسیٰ کا دیکھ لیں، یعنی آپ دیکھتے چلے آئے۔ پھر ہمارے علاقوں میں داتا صاحب آئے، کتنے بزرگان ہیں جو ہیں جگہ جگہ پہ آپ ان کے دیکھتے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو ان کے رستے پہ چلے۔ بڑی مشکل سے لوگوں کو انہوں نے کیا، اور اسی لیے ان کے اتنے مرتبے بلند ہیں کہ وہ اتنا سخت کام تھا۔ جہاد کہا گیا دین کی تبلیغ کو، کہ جو دین کو نام کی طرف آپ کو بلاتے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں۔ ان کو پیغمبروں کا کام کیوں کہا گیا؟ میں سوچتا تھا کہ یار کسی کو کہنا کہ نماز پڑھو کتنا آسان ہے، مگر اس کو نماز پہ لگا لینا کتنا مشکل کام ہے، کتنا مشکل کام ہے۔ اور پھر اپنے مسلمانوں کو لگانا اتنا مشکل کام ہے، سیدھا رستہ دکھانا مشکل کام ہے، تو پھر کسی کا دین چھڑا دینا، کافروں کو مسلمان کرنا کتنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ رسول پاک کا اتنا بڑا مرتبہ کیوں ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اور کام ہی کوئی نہیں کیا سوائے اس کے کہ اپنی جان اور مال اور ہر چیز جو ہے اللہ کے راستے پہ لگا چھوڑی، کہ لوگوں کو عذاب سے بچائیں، لوگوں کو کفر سے مسلمان بنا دیں، کافروں سے مسلمان بناتے جائیں۔ بہت بڑا کام تھا۔ اسی طرح جو پیغمبروں کو اتنے مرتبے کیوں دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پہ کھیل گئے، صبح و شام انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، تب کہیں جا کے کوئی لوگ اپنا ایمان بدلتے تھے، اپنا ایمان چھوڑتے ہیں۔ آج کتنا مشکل ہے، میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ کسی کو نماز پڑھنے پہ لگانا ہی مشکل ہے۔ یہ 10 منٹ کی میری ویڈیو ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں دوستوں کو، وہ بس 2 منٹ دیکھی تھی جی میں نے، اور 5 منٹ دیکھی تھی جی میں نے، وہ کام تھا مجھے۔ شیطان کو رستہ دیتا ہی نہیں، مگر وہ سننا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے۔ ڈرامے دیکھ رہی ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، ڈرامے پورے سیریل دیکھے جا رہے ہیں، انہیں یاد ہوتا ہے، ہر روز انتظار ہوتا ہے، مگر جب آپ کا یہ ویڈیو آ جاتا ہے، کو اللہ کے اور کسی نیک بندے کا کوئی آ جاتا ہے تو اسے فٹافٹ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے، اسے فارورڈ ہو جائے یا کہیں چلا ہی جائے۔ یہ جو اب سمجھ آئی ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے، کیوں اتنے بڑے بڑے ان کے درجات اللہ پاک نے دیے، کیوں ان کو اپنے دوست کہا۔ تو یہ آئیے اس پہ سوچیں کہ حالانکہ وہ وہی کام کر رہے تھے جو انسانوں کے لیے بہترین تھا، آپ کے لیے بہترین تھا، میرے لیے بہترین تھا، تبھی ان کے مرتبے جو اتنے بلند کیے گئے۔ دنیا و آخرت میں دیکھیے ہزاروں سال ہو گئے ان لوگوں کو دنیا سے گئے، مگر آج بھی وہ آپ کے اور میرے دلوں میں زندہ ہیں، کتابوں میں زندہ ہیں، تاریخ میں زندہ ہیں، لوگوں کی باتوں میں زندہ ہیں، ان کا تذکرہ، باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور ہم اور آپ جیسے جو لوگ ہیں، آج مرے کل دوسرا دن، کو پوچھنے والا نہیں، دنیا میں کوئی پرسان حال نہیں۔ جتنے بڑے بڑے مرضی آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے امیر آئے، کبیر آئے، جب تک ان کا اللہ کے ساتھ کوئی بات نہیں تھی، کوئی سخاوت ایسی نہیں تھی، کوئی نام لے لیں گے آپ فوراً کہیں گے حاتم تائی، وہ اس لیے مشہور ہو گیا کہ وہ اللہ کے راہ پہ دیتا تھا اس انداز میں کہ اس وقت اس کے مقابلے کا ہوتا ہی کوئی نہیں تھا، نیک آدمی تھا، اس لیے اس کا نام ہوا۔ ورنہ اربوں کروڑ خربوں آئے ہیں لوگ، ان کا نام تک نہیں رہا، مٹی ہو گیا ہے، نہ ان کی اولادوں کا نام ہے، نہ میں کفار کی بات نہیں کرتا، ان کا یہیں پہ ان کو سب کچھ ملنا ہے، ان کا سب کچھ یہی سسٹم ہے، آزمائش بھی یہی ہے۔
مگر جنہوں نے اللہ کے بندوں کا ساتھ دیا، جنہوں نے اللہ کے لیے کام کیا، اللہ نے ان کو امر کر دیا، دنیا و آخرت میں ان کے مرتبے بلند ہو گئے۔ وہ فقیر ہو کے بھی بادشاہوں کی طرح ابھی تک ان کے نام زندہ ہے، اور جو بادشاہ تھے وہ فقیروں سے بدتر ہو گئے، ان کا نام تک نہیں آتا کتابوں میں نہ ذکروں میں۔ تو یہ بہت مشکل کام ضرور ہے مگر ناممکن نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، یہ موقع ہے۔ آپ کسی ایک کو بھی اگر نماز پہ لگا لیتے ہیں، کسی ایک کو بھی سیدھی راہ دکھا دیتے ہیں، کسی ایک کو بھی آپ حالت اس کی اپنی مدد سے، مال سے مدد کر کے اس کی حالت درست کر دیتے ہیں، کسی بچیوں کی شادی کر دیتے ہیں، کسی بچے کی تعلیم کا بندوبست کر دیتے ہیں، روزگار کے بندوبست کرتے ہیں، تو یہی داعی اسلام ہونا ہے، یہی اسلام کی طرف آگے لے کے جانا ہے۔ آپ کا اور میرا یہی عمل ہمارے ساتھ آگے جانا ہے، باقی سب کچھ ہی رہ جائے گا۔ تو خدا را اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور مجھے تو اللہ نے موقع دیا ہے، تو اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس نے کتنے ہم پہ کرم کیے ہیں، اس کی رحمتوں کا تو ہم پر حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ ذرا دل کو پکڑ کے بیٹھیں، اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا ہم سب ان رحمتوں کے قابل تھے، ان سب نعمتوں کے ہم قابل تھے؟ ہم سے کتنے اچھے اچھے اور خوبصورت سمارٹ لوگ، لڑکے لڑکیاں اور جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہی کیوں؟ اللہ نے ہم پر رحمت کی ہے، تو اس کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی بات مانی جائے، نماز پڑھیں اور دوسروں کی مدد کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کے خلاف سازشیں کرنا بند کریں، دوسروں پر الزام اور تہمت لگانی بند کریں، بغیر سوچے سمجھے دوسروں کے نام رکھنے اور ناموں سے پکارنا بند کریں، دوسروں کو تنگ کرنا، اذیت دینا بند کریں، بیماروں کی مدد کریں، غریبوں کی ایسے مدد کریں کہ آپ کے دوسرے ہاتھ کو بھی، جیسے کہتے ہیں، پتہ نہ چلے، اور ان کو بحال کریں، ان کو فقیری پہ اور مانگنے پہ نہ رکھ چھوڑیں۔ اور یہی ولیوں کا کام تھا، یہی پیغمبروں کا کام تھا، اور یہی ان سے ہم نے سیکھا ہے۔ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ چلیں آج سے یہ شروع کرتے ہیں، 6 گھنٹے کی سیریل ڈرامے دیکھتے ہیں، اس پر غور بھی کریں، اس کو سنیں گے تو یقیناً چند لمحے کے لیے آپ کو دھیان آئے گا، تو آپ ضرور قرآن کھولیں گے۔ ہر روز کہتے ہیں اللہ کرے گا تو ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بھائی اللہ نے تو کر دیا، بتا دیا نا، آپ کو یاد کرا دیا، اب چلو آگے بھی۔ اب ہماری باری ہے کہ ہم نے کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، بیماروں کا ہم نے ہی جا کے ان کی مدد کرنی ہے، اور ان کے لیے ان کو بحال کریں۔ بحال کرنے سے مراد ہے کہ ان کی ایسے مدد کریں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کے بچے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں لوگوں کے۔ سب سے بہترین صدقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں اور اپنے عزیز و اقارب اور اپنے ارد گرد میں جو آپ کے لوگ ہیں ان کی مدد کریں۔ یہی ولیوں کا کام تھا۔ ان کو بتائیں، نماز کا بتائیں، انہیں نماز کا وقت ہو گیا تو انہیں کہیں چلیں نماز پڑھتے ہیں۔ جب تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ چلنا شروع ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے رستے پہ چلیں گے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے تک پہنچنے کے رستے میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ چلائیں، لے کے چلیں، لوگوں کو ساتھ چلائیں۔ گھر میں جو آپ کے سارے ہوتے ہیں، آپ کا فرض ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، آپ کا فرض ہے کہ آپ انہیں ہر 5 وقت میں، ہر روز، ہر وقت کہیں، آتے جاتے بتائیں کہ بجلی نہیں چوری کرنی، پانی نہیں چوری کرنا، دوسرے نو تنگ نہیں کرنا، رستے میں گندگی نہیں پھینکنی، رستوں کو صاف رکھنا ہے، ہمسائے کی دل آزاری نہیں کرنی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بڑھ کے آپ کے اور میرے لیے عذاب کے ڈھیر بن جائیں گے۔ تو اس لیے دل آزاری سب سے بڑا گناہ ہے، تکلیف دہ ہے۔ حقوق العباد میں آ کے ایسی پکڑ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے جو ہوں گے میری مرضی ہے، جیسے مرضی کسی کو بخش دوں، مگر جس کا آپ نے کھایا ہے وہ تو وہی آپ کو بخشے گا، معاف کرے گا، معافی لینی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی۔ مانگ لیں، کچھ نہیں ہوتا، معافی مانگیں، جائیں جا کے اسے کہہ دیں، آپ کی بڑائی ہو جائے گی۔ جھکنے سے، مانگنے سے معافی کو بڑائی ہوتی ہے، عزتیں بڑھتی ہیں، اور عزت دینے والا تو وہ بیٹھا ہے۔
تو یہ ولیوں کے بزرگوں کے کام یہی تھے، کمزوروں کا ساتھ دیں، بے کسوں کا ساتھ دیں، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور آئیں اس مہینے میں 70 گنا ثواب ہے، اسے کمائیں اور پھر یہ عادت جاری رکھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ رمضان آیا ہے دڑا دڑ مسیطیں جا رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، او بھائی باقی 11 مہینے روزہ ایک فرض ہے، جس طرح نماز ایک فرض ہے، وہ 5 ٹائم پڑھنی ہے، یہ سال میں آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے، رکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر باقی بھی اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں۔ نماز پہلا رکن ایسا ہے جس کے بارے میں پہلے سب سے پوچھا جائے گا، جیسے ہی قبر میں آپ کو اتارا جائے گا، جیسے ہی قبر میں ہمیں ڈالا جائے گا یا پھینکا جائے گا، جو مرضی کہہ لیں، کیونکہ اس پلے تو کچھ ہونا نہیں، اور جو کچھ کر کے جائیں گے وہی ہونا ہے، جو آگے بھیجا ہے وہی ہوگا میرے پاس۔ حقوق کھائے ہوئے ہیں تو وہ ہوں گے، بجلی چوری کی ہوئی ہے، پانی چوری کیا ہے، یہ لوگوں کا کھایا ہے، گیس چوری کی ہے، تو بس سمجھ لیں پھر وہی جواب دینا ہے۔ نہ تھی نے کام آنا، نہ پتر نے کام آنا، نہ بہن نے کام آنا، نہ بہن نے کام آنا، نہ بھرا نے کام آنا۔ میں آپ کی زبان میں بھی کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سیدھی راہ دکھائے اور ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے۔ اللہ حافظ۔ سننے کے بعد